ایک درویش نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے بغیر محنت اور کمائی کے حلال رزق عطا فرما، کیونکہ اس طرح میں عبادت کرنے سے رہ جاتا ہوں اور کافی وقت رزق حلال کی تلاش میں گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، اسے خواب میں ایک پہاڑ کے نزدیک جنگل کو دکھایا۔ وہ درویش اٹھا اور جنگل میں چلا گیا۔ اس نے درختوں سے بہت سارے پھل توڑ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پھلوں کو خوب میٹھا کر دیا۔ جب اس درویش نے یہ پھل کھائے تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ درویش اس واقعے کو خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس محنت کے پھل کھانے سے میرے کلام میں وہ شیرینی اور مٹھاس پیدا ہو گئی۔ میری گفتگو سن کر لوگ حیران ہو جایا کرتے۔ اس کے بعد پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار مجھے وہ انعام عطا فرما جو سب سے پوشیدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی قبول کر لیا اور میری قوت گویہ جاتی رہی۔ میرے دل کو سکون حاصل ہو گیا، کیونکہ میری گفتگو کو سننے کے لیے پہلے ہر وقت ایک جمع غفیر حاضر رہتا تھا، اب کوئی بھی پاس نہ آتا تھا اور عبادت میں مجھے لطف آنے لگا۔ میری قلبی کیفیت اس قدر پرمسرت تھی، اگر جنت میں صرف وہی حاصل ہو جائے تو مزید کسی اور چیز کی تمنا نہیں، کیونکہ میں روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو چکا تھا۔ مجھے اس معاملے میں محنت و مشقت کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ جن دنوں میں کمائی کے لیے محنت کیا کرتا تھا، ان دنوں کا بچا ہوا 1 درہم میرے پاس موجود تھا، جس کو میں نے اپنی آستن میں ہی رکھا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں جنگل میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک درویش کو دیکھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بوجھ اٹھائے تھکا ہارا چلا آ رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو اب روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو چکا ہوں۔ درختوں پر لگے ہوئے کڑوے پھل بھی میرے لیے لذیذ اور ذائقے والے بن جاتے ہیں۔ میرے پاس جو 1 درہم موجود ہے، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ رزق دے ہی دیتا ہے۔ اگر میں اس لکڑہارے کو یہ 1 درہم دے دوں تو لکڑہارا 2-3 دن کے لیے اپنی خوراک کے غم سے آزاد ہو جائے گا اور میرے اس 1 درہم سے 2-3 دن اپنا کام چلائے گا۔ وہ لکڑہارا روشن ضمیر تھا، اللہ تعالیٰ کا اس پر خاص کرم تھا۔ اس نے کشف سے میرے دل کی بات جان لی، میرے دل کی کوئی بھی بات اس سے نہ چھپی۔ وہ غصے میں میرے قریب آ کر بڑبڑایا۔ میں اس کی بات کو سمجھ تو نہ سکا، مگر اس کے غصے کا اثر میرے دل پر ظاہر ضرور ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، تو شاہوں کے بارے میں ایسا سوچتا ہے، اگر وہ تجھے رزق نہ دیں تجھے رزق کیسے ملے گا؟ اس درویش نے لکڑیوں کا گٹھا زمین پر رکھا اور شیر کی طرح تیزی سے میری طرف آیا۔ اس کا جلال دیکھ کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، اے اللہ، اگر تیرے وہ بندے جو تیری بارگاہ میں بلند مقام والے ہیں اور جن کی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، تو میں ان کے وسیلے سے تیری وہ مہربانی چاہتا ہوں جس سے یہ سب لکڑیاں سونے کی بن جائیں۔ ابھی اس لکڑہارے نے یہ دعا مانگی ہی تھی کہ وہ سب لکڑیاں سونے کی بن گئی۔ یہ دیکھ کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی اور مجھے کچھ بھی ہوش نہ رہا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا وہ درویش اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، اے میرے اللہ، تیرے مقبول بندے چونکہ شہرت سے بھاگتے ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہیں میری کرامت میری شہرت کا باعث نہ بن جائے، لہٰذا تو ان لکڑیوں کو اصل حالت پر واپس کر دے تاکہ میری شہرت نہ ہو۔ وہ لکڑیاں دوبارہ اپنی اصل حالت میں واپس آ گئیں اور وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر اپنے راستے پر چلا گیا۔ میں نے چاہا کہ میں اس درویش کے پیچھے جاؤں، اس سے کچھ پوچھوں اور اچھی اچھی باتیں سنوں، مگر اس کی ہیبت کے اثر سے اپنے قدم اٹھا نہ سکا اور آئندہ کے لیے اس واقعہ سے عبرت حاصل کر لی۔ محنت کے ساتھ حلال روزی کے لیے جستجو کرنے لگا اور اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے میں نے کبھی بھی غفلت نہ کی۔